بغداد میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جس نے مسجد کے لیے ایک ممبر تیار کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ ہر وقت اس ممبر کی حفاظت کرتا اور اس کی تیاری میں، اس کی تزئین و آرائش میں مشغول رہتا۔ جب کوئی گاہک اس سے اپنی مسجد کے لیے ممبر خریدنا چاہتا تو وہ لکڑہارا یہ کہہ کر انکار کر دیتا کہ یہ ممبر اس نے مسجد اقصیٰ کے لیے بنایا ہے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسجد اقصیٰ صلیبیوں کے قبضہ میں تھی، سلجوقی مملکت ختم ہو چکی تھی اور مسلمانوں کے پاس کوئی بھی مرکزی حکومت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی چھوٹی چھوٹی ریاستیں جنم لے چکی تھی اور مسلمان آپس ہی میں لڑتے رہتے تھے، لہٰذا اس لکڑہارے کا جواب ایک دیوانے کے خواب سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ بہرحال اس لکڑہارے کی خبر دور دور تک پہنچی اور ہر ایک مسلمان میں اس بات کی شدید خواہش پیدا ہوئی کہ کاش یہ خوش نصیب کام اس کی قسمت میں لکھا جائے۔ یہ بات ایک 7-8 سالہ بچے تک بھی پہنچی تو اس بچے نے خواب سجا لیا کہ ایک دن وہ اس خوبصورت ممبر کو اس کی اصل جگہ پہنچانے کے لیے یروشلم کو فتح کرے گا۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق یہ لڑکا اس رات پیدا ہوا تھا جس رات اس کے والدین تکریت سے جلا وطن ہو کر موصل کی جانب جا رہے تھے۔ اس کے والدین کو اس مدد کی پاداش میں جلا وطن کیا گیا تھا جو انہوں نے 1132 میں ایک شکست خوردہ فوج کو دریائے دجلہ کا کنارہ پار کروانے کے لیے کشتیوں سے کی تھی۔ شکست خوردہ فوج موصل کے عطا بیگ زنگی کی تھی اور مدد فراہم کرنے والے شخص کا نام تھا نجم الدین ایوب اور اس بچے کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ الناصر صلاح الدین یوسف بن ایوب، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانا جاتا ہے، ایوبی سلطنت کے بانی تھے۔ وہ نہ صرف تاریخ اسلام بلکہ تاریخ عالم کے مشہور ترین فاتحین اور حکمرانوں میں سے ایک ہیں۔ وہ 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے، جبکہ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق تکریت سے موصل کے راستے میں کسی انجان جگہ پر ان کی پیدائش ہوئی جب ان کے خاندان کو جلا وطن کیا گیا تھا اور وہ موصل جا رہے تھے۔ موصل میں عماد الدین زنگی نے ان کو اپنے ہاں پناہ دی اور بال بیک میں اپنے قلعے کا کمانڈر مقرر کیا۔ سلطان صلاح الدین کے والد کرد اور ان کی والدہ ترک نسل سے تھی۔ ان کا ذاتی نام یوسف جبکہ صلاح الدین ان کا لقب ہے۔ انہوں نے اپنا بچپن دمشق میں گزارا۔ انہوں نے دمشق کے حدیث مدرسے سے لاجک، فلسفی، فقہ، ہسٹری اور سوشیالوجی کی تعلیم حاصل کی۔ بہاؤالدین ابن شداد کے مطابق صلاح الدین ایک متقی مسلمان تھے۔ وہ قرآن کی تلاوت سننا پسند کرتے تھے، وقت پر نماز پڑھتے تھے اور مشرک مادہ پرستوں سے، شریعت کے تمام مخالفین سے نفرت کرتے تھے۔ سب سے بڑھ کر وہ جہاد کے پیروکار تھے۔ صلاح الدین ایوبی بچپن ہی سے بیت المقدس کو صلیبیوں کے قبضے سے آزاد کروانے کی خواہش پال رہے تھے۔ قاضی بہاؤالدین ابن شداد نے یروشلم کی فتح کے لیے ان کے جذبات کے بارے میں لکھا۔ ان کا غم اور غم کو مٹانے کی چاہ جو وہ بیت المقدس کے لیے رکھتے ہیں، اس غم کو پہاڑ بھی برداشت نہ کر سکے۔ وہ ایک ایسی ماں کی طرح ہیں جس کا بچہ گم گیا ہو اور وہ اس کی تلاش میں گلی گلی کوچا کوچا بھٹکتی پھرے، اس کے گھوڑے کو گلی گلی ٹھوکر کھانی پڑے تو بھی وہ لوگوں کو بیت المقدس کی فتح کے لیے جگانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ غم کے آنسو ہمیشہ ان کی آنکھوں میں رہتے ہیں۔ وہ اکثر کہتے ہیں، میں خوش کیسے ہو سکتا ہوں جبکہ قدس صلیبیوں کے قبضے میں ہے؟ میں کیسے اندرونی سکون حاصل کر لوں؟ میں کیسے آرام کی نیند سو جاؤں جبکہ مسجد اقصیٰ کئی دہائیوں سے نمازیوں سے محروم ہے؟ یہ وہ وقت تھا جب مسلم ریاستیں نہ صرف آپس میں لڑائیوں کی وجہ سے خطرات سے دوچار تھیں بلکہ انہیں صلیبیوں کے خطے میں بڑھتی طاقت کا بھی خطرہ تھا۔ 26 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی کو اپنے چچا شیرکو کے ساتھ سرکاری ذمہ داریاں سونپی گئیں۔ کچھ عرصے بعد زنگی سلطان نور الدین زنگی نے تمام ترک سلطنتوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کیا اور ایک اسلامی اتحاد قائم کیا۔ اس اسلامی اتحاد کی بدولت انہوں نے کئی اہم شہروں کو صلیبیوں سے آزاد کروایا، جس کی وجہ سے سلطان نور الدین زنگی خاص و عام میں مشہور ہوئے اور مسلمانوں کو مستقبل کے لیے ایک امید نظر آنے لگی۔ اس وقت مصر پر فاطمی سلطنت قائم تھی۔ جب سلطان نور الدین زنگی صلیبیوں سے کئی علاقے فتح کر رہے تھے تو دوسری طرف فاطمی سلطنت اندرونی اور بیرونی مسائل کی وجہ سے کمزور ہوتی چلی جا رہی تھی۔ کمزور ہوتی فاطمی سلطنت کا صلیبیوں نے فائدہ اٹھانا چاہا۔ صلیبیوں کی نظر فاطمی سلطنت کے ساتھ ساتھ مصر کے ان تجارتی راستوں پر بھی تھی جو مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتے تھے۔ مصر کی جغرافیائی لوکیشن کی وجہ سے جس کی بھی حکومت مصر پر ہوتی وہ خطے کی دوسری تمام ریاستوں پر جنگی فوقیت حاصل کر لیتا۔ 1168 میں صلیبیوں نے قاہرہ کا محاصرہ کیا۔
ظاہر ہے اس ساری صورتحال سے نور الدین زنگی بھی اچھی طرح واقف تھے اور وہ جانتے تھے کہ مصر صلیبیوں کے ہاتھ لگ جانے سے امت مسلمہ کے مشترکہ مفادات کو نقصان پہنچے گا۔ فاطمی سلطنت کے بادشاہ نے سلطان نور الدین کو مدد کے لیے خط لکھا۔ تمام تر صورتحال کو بھانپ کر سلطان نور الدین نے مدد کے لیے اپنی فوج صلاح الدین اور شیرکو کی کمانڈ میں مصر بھیجی۔ شیرکو اور صلاح الدین کی اعلیٰ حکمت عملی نے صلیبیوں کا مصر کی سرزمین سے صفایا کر دیا۔ فاطمی سلطنت کے بادشاہ نے شیرکو کی صلاحیتوں کے اعتراف میں اسے مصر کا وزیر تعینات کر دیا، لیکن کچھ ہی عرصے بعد شیرکو فوت ہو گئے۔ شیرکو کی وفات کے بعد کئی ساری اندرونی اور محلاتی سازشوں کا سامنا کرنے کے بعد صلاح الدین ایوبی 31 سال کی عمر میں اپنے چچا کی جگہ مصر کے وزیر مقرر ہوئے اور وہ سلطان نور الدین زنگی کی مصر میں آرمی کے کمانڈر بھی بن گئے۔ صلاح الدین ایوبی نے مصر کی حکومت اور فوج پر کنٹرول ہو جانے کے بعد تمام سازشوں کا خاتمہ کیا جو فاطمیوں، صلیبیوں اور بازنطینیوں نے ان کے خلاف شروع کی تھیں۔ انہوں نے آرمی کو نئے سرے سے تشکیل دیا۔ آہستہ آہستہ انہوں نے اسماعیلی شیعہ زیر اثر مصر میں سنی اثر و رسوخ کو بڑھانا شروع کر دیا۔ انہوں نے سنی مدارس اور نئے تعلیمی نظام کو قائم کیا۔ 1171 کو نور الدین زنگی کے حکم پر انہوں نے فاطمی خلافت کا خاتمہ کر دیا۔ اب مصر براہ راست سلطان نور الدین زنگی کے زیر کنٹرول تھا، لیکن مشکلات کا خاتمہ نہیں ہوا تھا کیونکہ کچھ ہی ہفتوں بعد سلطان نور الدین زنگی بھی وفات پا گئے۔ اس کے ساتھ ہی بہت سارے سازشی لوگوں نے اور بیرونی خطرات نے سر اٹھانا شروع کر دیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی کے سامنے اپنی ریاست کی حفاظت اور اسلامی اتحاد قائم رکھنے جیسے مسائل تھے۔ بہت ساری اتحادی مسلم ریاستوں کے سربراہان نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف کام شروع کر دیا، یہ کہہ کر کہ انہوں نے نور الدین زنگی کے ساتھ اتحاد قائم کیا تھا۔ امت مسلمہ کے وسیع تر مفادات کے لیے سلطان صلاح الدین ایوبی کو ان ریاستوں کے خلاف فوجی اقدامات کرنا پڑے۔ جوناتھن فلپس اپنی کتاب لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھتے ہیں، مسلمان حکمرانوں اور سلطانوں سے نمٹنے میں صلاح الدین کا اتنا وقت لگ گیا کہ لوگ کہنے لگے کہ وہ اپنا اصل مقصد بھول کر مسلمانوں سے ہی لڑتے رہتے ہیں۔ برسوں کے پروپیگنڈے کے بعد اب سلطان کے لیے فیصلہ کن جنگ کرنا ضروری ہو گیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین کے سامنے 3 بڑے مقاصد تھے، ایک اسلامی اتحاد قائم رکھنا، دوسرا یہ کہ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کروانا، اور تیسرا قسطنطنیہ پر فتح حاصل کرنا۔ مسلمان حکمرانوں اور سرداروں سے جنگ میں ملی کامیابیوں کی وجہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی نے پہلا مقصد بڑی حد تک حاصل کر لیا تھا۔ اب سلطان صلاح الدین کے سامنے دوسرا مقصد تھا، یعنی بیت المقدس کو فتح کرنا۔ لیکن بیت المقدس کو فتح کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ بیت المقدس کی فتح کی طرف جاتا ہر راستہ بہت اہم تھا اور بہت سوچ سمجھ کر اس طرف قدم بڑھانے تھے۔ لہذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے اپنے اندرونی سازشوں کا خاتمہ کیا۔ انہوں نے جاسوسی کا ایک بہت ہی پیچیدہ اور اہم نظام قائم کیا۔ اسی دوران یروشلم کا بادشاہ مر گیا اور گائے آف لوزینیا، جسے گے آف لوزینیا بھی کہتے ہیں، یروشلم کا نیا بادشاہ بن گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے یروشلم کی طرف ایک ایک کر کے قدم اٹھانے شروع کر دیے۔ اس وقت الیپو، جسے حلب کہا جاتا ہے، ایک اہم مقام تھا۔ الیپو پر قبضہ کرنے سے پہلے انہوں نے دیار باکر، عرفہ، حران، رقہ، حبور اور نوسیبین پر فتح حاصل کی۔ اس کے بعد انہوں نے حلب کا محاصرہ کیا اور اسے جیتا۔ اس کے بعد تائبیریس کا محاصرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی اہم معرکہ تھا، اسے تبریہ کا قلعہ بھی کہا جاتا تھا۔ ابن کثیر اس معرکے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ تائبیریس پر حملے کا ایک مقصد تھا کہ مسیحی فوجوں کو اپنی پوزیشن چھوڑنے پر مجبور کریں، اور اس میں سلطان صلاح الدین ایوبی کامیاب بھی ہو گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے نہ صرف تائبیریس کا قلعہ فتح کیا بلکہ ایک ایسی جنگی حکمت عملی اپنائی جس کا دشمن نے اپنے خواب و خیال میں بھی نہیں سوچا تھا۔ ایک مقام ہے جس کو حطین کہتے ہیں۔ یہ علاقہ اپنے پانی کے کنوؤں کی وجہ سے مشہور تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے تائبیریس کے حملے سے پہلے ہی ان کنوؤں پر قبضہ کر کے انہیں پتھروں سے بھروا دیا، یعنی پانی ختم کر دیا۔ تائبیریس قلعے سے نکل کر دوڑنے والے فوجیوں کو پانی تک میسر نہ ہوا اور وہ پیاس کی شدت سے نڈال ہو کر صحراؤں میں لڑتے ہوئے مارے گئے۔ جنگ حطین کا یہ مارکہ 4 جولائی 1187 کو ہوا۔ مورخین کہتے ہیں کہ جنگ حطین ہی وہ فتح تھی جس نے یروشلم کے لیے راستہ صاف کر دیا۔ اب یروشلم کے ارد گرد جتنے بھی قلعے تھے ان پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے قبضہ کر لیا تھا۔ کچھ ہی ہفتوں میں چھوٹے بڑے تقریباً 52 سے زائد شہر فتح کیے گئے۔ اب باری تھی یروشلم کے۔ سلطان صلاح الدین کی زیر قیادت شام اور مصر کی افواج
محاصرے کے لیے 20 ستمبر 1187 کو بیت المقدس پہنچ گئے اور محاصرہ شروع کیا۔ اس سے پہلے سلطان صلاح الدین اور بیلین کے درمیان مذاکرات ہوئے۔ سلطان صلاح الدین بغیر خون خرابے کے شہر حاصل کرنا چاہتے تھے، لیکن شہر کے مسیحیوں نے بغیر لڑے مقدس شہر چھوڑنے سے انکار کر دیا اور دھمکی دی کہ وہ پرامن طور پر شہر مسلمانوں کے حوالے نہیں کریں گے، بلکہ اسے تباہ کر دیں گے اور خود مر جائیں گے۔ مذاکرات میں ناکامی پر سلطان صلاح الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ سلطان صلاح الدین کی افواج برج داؤد اور باب دمشق کے سامنے کھڑی ہو گئیں۔ یہ یروشلم کے دروازے ہیں، اور تیر اندازوں نے حملے کا آغاز کیا۔ اس کے علاوہ منجنیقوں کے ذریعے شہر پر سنگ بازی بھی کی گئی۔ صلاح الدین کی افواج نے کئی مرتبہ دیواریں توڑنے کی کوشش کی، لیکن صلیبیوں نے اسے ناکام بنا دیا۔ 6 روزہ محاصرے کے بعد صلاح الدین نے افواج کو شہر کے دوسری جانب منتقل کر دیا اور حملہ جبل زیتون کی طرف سے کیا۔ جبل زیتون ایک پہاڑی کا نام ہے۔ 29 ستمبر کو مسلم افواج شہر کی فصیل کا ایک حصہ گرانے میں کامیاب ہو گئی، تاہم وہ فوری طور پر شہر میں داخل نہ ہوئی اور دشمن کی عسکری قوت کو ختم کرتی رہیں۔ اب مسیحیوں پر مکمل واضح ہو چکا تھا کہ ان کے پاس ہار کے سوا کچھ نہیں، لہذا انہوں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کی۔ یقیناً سلطان صلاح الدین ایوبی اس وقت فاتح کی حیثیت سے جنگ جاری رکھ بھی سکتے تھے، لیکن انہوں نے مذاکرات کیے اور یروشلم کا کنٹرول پرامن طریقے سے حاصل کیا۔ بالآخر پورے 88 سال کے بعد دوبارہ مسلمانوں نے بیت المقدس کا کنٹرول حاصل کیا۔ 20 ستمبر 1187 کو شروع ہونے والا محاصرہ 27 رجب 832 ہجری 2 اکتوبر 1187 کو جمعہ کے دن ختم ہوا۔ جی بالکل، 27 رجب شب معراج کی رات سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے شہر میں قدم رکھتے ہی تمام فلسطین سے مسیحی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ بیت المقدس کی فتح سلطان صلاح الدین ایوبی کی عظیم فتح تھی۔ انہوں نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر نور الدین زنگی کا تیار کردہ ممبر اپنے ہاتھ سے مسجد میں رکھا اور نوافل ادا کیے۔ اس طرح نور الدین زنگی کی خواہش ان کے ہاتھوں پوری ہوئی۔ صلاح الدین ایوبی وہ پہلے حکمران تھے جو 2 مقدس مساجد یعنی بیت المقدس اور مسجد حرام کے نگہبان کھلائے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں داخل ہو کر وہ مظالم نہیں کیے جو اس شہر پر قبضے کے وقت مسیحی افواج نے کیے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایک مثالی فاتح کی حیثیت سے بیت المقدس میں داخل ہوئے۔ انہوں نے فدیہ لے کر ہر مسیحی کو امان دی، اور جو غریب فدیہ نہیں ادا کر سکتے تھے ان کے فدیے کی رقم صلاح الدین اور ان کے بھائی ملک عادل نے خود ادا کی۔ بیت المقدس پر فتح حاصل کرنے کے ساتھ یروشلم کی وہ مسیحی حکومت بھی ختم ہو گئی جو فلسطین میں 1099 میں قائم ہوئی تھی۔ اس کے بعد ہی سارا فلسطین مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ اس فتح کے بارے میں جوناتھن فلپس اپنی کتاب لائف اینڈ لیجنڈ آف سلطان صلاح الدین میں لکھتے ہیں کہ یروشلم کے مسیحی شہریوں کو کچھ بھی ایسا دیکھنے کو نہیں ملا جس کی وہ توقع کر رہے تھے۔ مسلمان فوج کی آمد سے قبل مسیحی خواتین نے اپنے بال کٹوا دیے تھے کہ وہ فاتح فوج کی نظروں میں نہ آئے۔ یروشلم کو فتح کرنے اور اس پر قبضہ مکمل کرنے کے مراحل طے کرنے کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے خاص طور پر عورتوں کے معاملے میں رحم دلی کا مظاہرہ کیا، جس کے لیے وہ مشہور بھی تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان کا جذبہ سچا تھا؟ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے، کیونکہ وہ عورتوں کو فروخت بھی تو کر سکتے تھے یا پھر اپنے سپاہیوں کو دے سکتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ مسیحی مورخین نے بھی بڑی عزت کی جگہ دی۔ یورپ میں آج بھی انہیں عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ ناروے 2009 سے مسلسل ہر سال سلاطین ڈے مناتا ہے۔ سلاطین انگلش میں صلاح الدین کو کہا جاتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ برطانیہ کی شاہی بحریہ نے پہلی جنگ عظیم میں اپنے ایک جنگی جہاز کو HMS سلاطین کا نام دیا۔ 1959 اور 1994 کے درمیان ایک بختر بند گاڑی بنائی جاتی تھی جس کا نام بھی سلاطین رکھا گیا تھا۔ موجودہ دور کے ایک انگریز مورخ لین پول نے بھی سلطان صلاح الدین کی بڑی تعریف کی اور لکھا کہ ان کے ہم عصر بادشاہوں اور ان میں ایک عجیب فرق تھا۔ بادشاہوں نے اپنے جاہ و جلال کے سبب عزت پائی اور ایوبی نے عوام سے محبت اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر ہر دل عزیزی کی دولت کمائی۔ 579 ہجری 4 مارچ 1993 کو صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے وفات پائی۔ انہیں شام کے موجودہ دارالحکومت دمشق کی مسجد امیہ کے نواح میں سپرد خاک کیا گیا۔ 648 ہجری میں ایوبی خاندان کی حکومت ختم ہوگی اور ان کی جگہ ترک غلاموں کی حکومت قائم ہوئی جو مملوک کہلائے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ضرور کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ کسی اور ٹاپک پر بھی آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو بھی کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔
اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو لائک کیجئے، مجھے فالو کیجئے. اگر آپ مجھے یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو لائک، کمنٹ اور سبسکرائب کیجئے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.